غزہ میں کئی ماہ کی لڑائی کے بعد جنگ بندی کی فضا بننے لگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی جانب سے پیش کردہ مجوزہ منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو۔ جو بائیڈن نے حماس پر زور دیا کہ وہ غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی نئی تجویز قبول کر لے۔ نیا مجوزہ منصوبہ 3 اصول پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں 6 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس دوران اسرائیلی فوج غزہ کے آبادی والے علاقوں سے نکل جائے گی، جبکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھیجی جانے والی امداد میں اضافہ کیا جائے گا اور فلسطینی قیدیوں کو اور کچھ اسرائیلی یرغمالوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ بالآخر مستقل دشمنی کے خاتمے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک بڑے منصوبے کی بنیاد بنے گا۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ اس تجویز کو مثبت انداز میں دیکھ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں مکمل جنگ بندی، آبادی والے علاقوں سے اسرائیلی فورسز کا انخلا اور فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ حماس کہتا ہے کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے۔ یہ معاہدہ ان کے لیے ثابت کرنے کا موقع ہے کہ وہ حقیقتاً یہی چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس جنگ بندی کے نتیجے میں محصور علاقوں تک پہنچنے والے امداد میں اضافہ ممکن ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پر 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو پائیں گے۔ مجوزہ منصوبے کے دوسرے مرحلے میں فوجیوں سمیت تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ جنگ بندی مستقل طور پر دشمنی کے خاتمے کی بنیاد بنے گی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے حماس کو یہ تجویز مانگنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا ہے کہ حماس کو اس معاہدے کو قبول کرنا چاہیے تاکہ ہم لڑائی کو روک سکیں۔ ڈیوڈ کیمرون کا مزید کہنا تھا کہ ہم بہت عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر ہم سب صحیح اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہوں تو اس تنازع کو مستقل امن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس تنازع کو ختم کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا غزہ میں بہت زیادہ مصائب اور تباہی دیکھ چکی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ختم ہو۔ اس منصوبے میں بہت سی ایسی تفصیلات بھی شامل ہیں جو اس سے پہلے ناکام ہو جانے والے مذاکرات میں بھی شامل تھی۔ تاہم لگتا ایسا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مستقل جنگ بندی کے مطالبے کا مقصد حماس کو ان شرائط پر مذاکرات کی طرف واپس لانا ہے جن پر وہ پہلے ہی رضامندی ظاہر کر چکا ہے۔ مستقل جنگ بندی حماس کے دیرینہ مطالبات میں سے ایک ہے۔ تجویز کے تیسرے مرحلے میں کسی بھی مقتول اسرائیلی یرغمالی کی باقیات کی واپسی کے ساتھ ساتھ غزہ میں گھروں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر نو کا ایک بڑا منصوبہ شامل ہے۔ اپنے بیان میں صدر جو بائیڈن نے تسلیم کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت میں موجود کچھ حکام سمیت کچھ اسرائیلی ممکنہ طور پر اس مجوزہ معاہدے کے خلاف ہوں گے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی رہنماؤں کو اس معاہدے کی تائید کرنے کا کہا، چاہے انہیں کسی بھی قسم کے سیاسی دباؤ کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی عوام سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم یہ لمحہ نہیں کھو سکتے۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایک اور اہم بات یہ بھی کی گئی ہے کہ حماس کی صلاحیت کو اس حد تک نقصان پہنچایا جا چکا ہے کہ اب اس کے جنگجو دوبارہ 7 اکتوبر کی طرز کا حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ممکنہ طور پر اسرائیل کے لیے پیغام ہے کہ واشنگٹن کے مطابق یہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ صدر جو بائیڈن کی اس تقریر کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ یہ جنگ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، جن میں تمام یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کی عسکری اور گورننگ صلاحیت کا خاتمہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تازہ ترین منصوبہ اسرائیل کو ان اصولوں پر قائم رہنے میں مدد کرے گا۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ وہ اس مجوزہ معاہدے کو مثبت انداز میں دیکھتا ہے کیونکہ اس میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوجیوں کے غزہ میں انخلا، تعمیر نو اور قیدیوں کے تبادلے کی بات کی گئی ہے۔ حماس کا مزید کہنا تھا کہ وہ کسی بھی ایسے معاہدے پر مثبت اور تعمیری انداز میں رد عمل دیں گے جس میں مستقل جنگ بندی کی بات کی جائے، بشرط کہ اسرائیل اس کا اعلان واضح الفاظ میں کرے۔ یہ مجوزہ منصوبہ حماس کو قطر میں موجود مذاکراتی ٹیم کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔